جنرل فیض حمید کو جب سزا ہوئی 14 سال کی تو اس کے بعد پورا سیاسی منظرنامہ بدل گیا، اور اس کے بعد جب آپ نے خبریں بھی سنی، باتیں بھی سنی، تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی آنے والے دنوں میں مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چیپٹر کلوز ہو گیا سزا کے ساتھ، لیکن اب انڈیا اس بات کا ہے کہ چیپٹر تو بھی پہلی کتاب بھی تو چیپٹر کھلے ہیں، اور اب اصل مشکلات اب شروع ہوں گی۔ اور خاص طور پہ جو اب یہ بیانیہ بن گیا ہے کہ جنرل فیض حمید وہ مکمل ملٹری ادارے کو قابو کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ راستہ دکھایا کہ آپ کس طرح پولیٹیکل سیٹ اپ کو اوپر نیچے کریں، اور ایک اس پہ سازشوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سو اٹس ویری کلیئر کہ اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ اور انتشار نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو سین چلا، جو یہ پولیٹیکل کمیٹی بنی، نئی پولیٹیکل کمیٹی بنی، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہٹا دیے گئے۔ انہوں نے آج سلمان صاحب، اکرم راجہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی دیا جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے عہدوں کی وجہ سے یہ اس کی ٹرم ڈاؤن کیا ہے، اور جتنے ہیں وہ ڈیفرنٹ عہدے ہیں، کوئی پارلیمان کے، کوئی دوسرے۔ لیکن انٹرسٹنگ انف اس میں علی ظفر صاحب نہیں ہیں جو کہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کوارڈینیٹر ان دا سینٹ ہیں فار سینٹ لیڈر آف دی اپوزیشن، جو بھی سینٹ میں لیڈر اپوزیشن نہیں ہے، نامزد ہیں راجہ ناصر عباس صاحب، لیکن وہ بھی نامنیٹ نہیں ہوئے۔ ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں فوزیہ ارشد، ان کا نام ہے اس کمیٹی میں، لیکن جو پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں علی ظفر صاحب، وہ نہیں ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپس کی یہ سیاسی جو وکلا کی لڑائی ہے ودن دا پارٹی، یہ اس کے اندر بھی ہے۔ ایک اور خبر بھی ہے کہ جی ایک بڑا اختلاف تھا علی ظفر صاحب کا بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم سے، کیونکہ علی ظفر صاحب کہتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر ہمیں جانا چاہیے میٹنگ میں، یہ کہتے تھے نہیں جانا، بٹ عجیب کنفیوژن ہے، اور بہت بڑے بڑے نام غائب ہیں۔ لیکن پہلے ان سب پہ باتیں کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پی ٹی آئی کا۔ لیکن پہلے ایک خبر آپ سے شیئر میں نے کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ۔ آپ کو یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو بھی آرمی کے سینئر آفیسرز کو اگر سزا ہوگی تو وہ سول جیل میں نہیں جائیں گے۔ سن لیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا۔ ایک خبر میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں آج۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی یہ مشورہ آیا ہے کہ جو آرمی آفیسرز، دوسرے لوگ جن کو آرمی رولز کے تحت سزائیں ہوتی ہیں، آفیسرز وغیرہ کو، ان کو سویلین جیلز میں نہ رکھا جائے، اور ان کے لیے علیحدہ فیسلٹی ہونی چاہیے۔ اور شاید گورنمنٹ اب اس کو اپروو کر دے کہ وہ اسپیشل فیسلٹی بنے گی یا کسی ایگزسٹنگ فیسلٹی کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے گا۔ دوسری بات جو تھی وہ عمران خان صاحب کی ممکنہ موومنٹ کے بارے میں تھی، کیونکہ کسی اور جگہ موو کر دیا جائے۔ اب جنرل فیض حمید کی سزا تو شروع ہو گئی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہیں کہاں پہ۔ وہ کسی سویلین جیل میں نہیں ہے۔ راول پنڈی میں ایک سیف ہاؤس تھا، اس میں ایک جو پنڈی سے واقف ہے، وہاں پہ قاسم مارکیٹ کا علاقہ ہے۔ یہ جو جنرل ہاسپٹل ملٹری کا ہے وہ اور عسکری 11 ان کے درمیان میں، اگر آپ کو علاقے کا پتہ ہو تو وہاں پہ یہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیف ہاؤس تھا، اس میں 90 سے 100 کے قریب لوگوں کے رکھنے کی گنجائش ہے۔ جنرل فیض حمید کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، اور ابھی ٹل فورسیبل فیوچر وہیں پہ رہیں گے۔ اور اس کی 3 لیئر سیکیورٹی ہے۔ پہلی لیئر میں سول اور ملٹری جیل ایڈمنسٹریشن ہے جو جوائنٹ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ آؤٹر لیئر جو اس کا پہلا پیرامیٹر ہے وہ ملٹری پولیس کے پاس ہے، اسٹرکٹلی بیکاز یہ ملٹری علاقہ ہے اور ملٹری ہی کی فیسلٹی ہے، تو وہ ملٹری پولیس اس کو کر رہی ہے۔ اور آؤٹر جو سرکل ہے، جو آؤٹر موسٹ پیرامیٹر ہے، وہ پنجاب پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے۔ سو جیل میں وہ یہاں پہ کی جیل میں نہیں جائیں گے، کسی سویلین جیل میں، ابھی فورسیبل فیوچر میں یہیں رہیں گے، بلکہ وہاں پہ 90 سے 100 افراد کی اور بھی جگہ کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کافی زیادہ چانسز ہیں کہ اٹک فورٹ منتقل کر دیا جائے۔ 2-3 ڈسکشنز بڑی ہیوی ہوئی ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 3 آپشنز کنسیڈر کیے گئے تھے۔ پہلا ایک آپشن مس جیل کا تھا، پھر مس جیل کو اس لیے ڈسکارڈ کر دیا گیا انٹیلیجنس رپورٹس پہ کہ کیونکہ وہاں پہ BLA اور دوسرا ٹیررزم آن دا رائز ہے، تو وہاں خدا نخواستہ کوئی اور چیز نہ ہو جائے، تو وہ ہٹا دیا گیا۔ سیکنڈ آپشن سکھر جیل کا تھا، لیکن پھر سکھر جیل میں اس وقت بہت سے ہائی پروفائل ٹیررسٹ بھی ہیں اور ایکسٹریم ریلیجس پارٹی سے تعلق والے کافی لوگ قید ہیں، تو اس کو اس بیسس پہ بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ اتنا سیف آپشن نہیں ہے۔ اٹک فورٹ جس کی پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا،
اس کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا گیا، لیکن وہ اب فار دا ٹائم بینگ اس لیے ہٹا دیا گیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اٹک فورٹ بالکل کے پی اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر ہے، تو اگر کے پی سے 20-25 ہزار لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ لا اینڈ آرڈر کی ایک بڑی سیریس سچویشن ہو سکتی ہے۔ وقتی طور پر فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بہتر مینجڈ پوزیشن ہے، لیکن یہ بھی ابھی ایک کیا کہتے ہیں ایک وقتی فیصلہ ہے، یہ بھی پرماننٹلی اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہونا، لیکن یہ 3 آپشنز ہو گئے ہیں۔ اور فیض حمید صاحب وہ بھی جو ہیں وہ قاسم مارکیٹ کے سیف ہاؤس میں ہی اپنی ابھی سزا کاٹ رہے ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس کے مستقبل کی طرف۔